عاشق کو جس سے محبت ہے اس کو سرور وہیں ملتا ہے، اس کو کیف وہیں ملتا ہے، ہر چیز کو سرور بھول جاتا ہے۔ اس لیے عاشق عاشقوں کی تلاش میں جاتے۔ یہ میں نے حضرت ذی النون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ فلاں پہاڑ میں کہیں دور ایک بڑی جواں عارفہ عاشقہ الہی ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف اور بڑی معرفت کا کرام ہے اور اللہ کے عشق میں مست ہے۔ آپ چل پڑے۔ لوگوں نے بتایا کہ مصر میں دریائے نیل کے کنارے پر ایک پہاڑ ہے، جبل مقتم، جبل مقتم، ان پہاڑوں میں کہیں وہ رہتی ہے۔ آپ چلتے رہے چلتے رہے، اس کے قریب ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں ایک عابد زاہد ملا، عالم عابد زاہد۔ اس سے پتہ کیا کہ کوئی عاشقہ رہتی ہے ادھر کہیں، اس کا پتہ بتاؤ۔ اس عاشق نے جواب دیا، عاشق نے اس نے جواب دیا کہ تم داناؤں سے بھاگتے ہو، داناؤں سے بھاگتے ہو اور دیوانوں کے پیچھے جاتے ہو۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا، داناؤں کو چھوڑ کر دیوانوں کے پیچھے جاتے ہو؟ حضرت ذی النون مصری نے کہا، ہاں، بس مجھے اسی دیوانی کی خبر دے دیں۔ فرمایا، اچھا آگے چلے جائیں، یہ جو جبل مقتم ہے اس میں کسی پہاڑی پر بیٹھی ہوگی۔ آپ آگے چلے، تھوڑا دور پہنچے ہی تھے تو ایک کربناک آواز سنی، دردناک آواز۔ میں عارفوں کی بات بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے لیے سناتا ہوں، بار بار سب راتوں میں ایسے کروں گا، اور عاشقہ اور عارفہ جو ہو گزری ہیں ان کی بات سناؤں گا بیٹیوں کے لیے، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، تاکہ ہر ایک کو حصہ ملے۔ وہاں جب پہنچی تو اس وقت اس پہاڑوں میں ایک جنگل تھا، وہاں ایک چٹان پر ایک جوان لڑکی بیٹھی تھی، عاشقہ الہی، مست تھی عشق الہی میں۔ وہ بیٹھی اور اپنی مگر میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ آپ نے سلام کیا، یہ تو دور سے چل کے گئے تھے۔ اس نے جواب دیا، واپس سلام کا جواب دے کر کہا، ذی النون، تمہیں دیوانوں سے کیا کہا؟ ذی النون، تمہیں دیوانوں سے کیا کام؟ آپ حیران ہو گئے۔ سب سے پہلے پوچھا کہ تمہیں میرا نام کس نے بتا دیا کہ میں ذی النون؟ کہ چھوڑیں اس بات کو، اللہ پاک جن کو معرفت کی آنکھ دیتا ہے ان کو دکھا دیتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے کہا، تو دیوانی کیسے ہے؟ دیوانی کیسے ہے؟ میرا نام پہچان لیا بغیر ملاقات کے، دیوانی کیسی ہے؟ اس نے کہا، اگر دیوانی نہ ہوتی تو یوں پہاڑوں اور جنگلوں میں پھر رہی ہوتی۔ دیوانی ہوں تو جنگلوں پہاڑوں میں پھر رہی ہوں۔ پھر حضرت ذی النون فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، تجھے کس شے نے دیوانہ بنا دیا؟ دیوانہ کس شے نے بنا دیا؟ واہ واہ۔ اس نے جواب دیا، حب، اس کی محبت نے دیوانہ بنا دیا، اور اس کے شوق نے عالم حیرت میں گم کر دیا، حیران کر دیا، اور اس کی دریافت یعنی اس کے پا لینے نے مجھے تڑپنے کی زندگی دے دی۔ یعنی محبت ہوئی تو دیوانہ بن گئی، اس محبت سے شوق کی شمع بھڑکی تو اس سے میں عالم حیرت میں گم ہو گئی، اور جب اس کو پا لیا تو تب سے تڑپتی پھرتی ہوں، نہ دن کو سکون نہ رات کو چین، اور میں جنگلوں پہاڑوں میں تڑپ رہی ہوں اس کو ملنے کے، ملاقات کے لیے۔ حضرت ذی النون مصری نے پوچھا، تو کیا بتاؤ، محبت قلب میں ہوتی؟ محبت کہاں ہوتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، محبت دل میں ہوتی ہے، اور شوق فؤاد میں ہوتا ہے، اور اس کا پا لینا، محبوب کو مل جانا،
یہ سر میں ہوتا ہے، سر میں ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان میں فرق کیا ہے، فرق کیا ہے؟ اس نے کہا کہ قلب کوئی اور چیز ہے، اور جو آپ دیکھتے ہیں فؤاد، اس قلب کے اندر ایک نور ہے، جس نور سے انسان عالم آخرت کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس فؤاد کے نور کے اندر سر ہے، ایک باطن الباطن، وہ سر اس محبوب کو پا لیتا، ملاقات کرو۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کا کیسے یقین ہے کہ تم نے اس کو پا لیا ہے؟ یہ یقین کیسے ہے کہ تم سچی ہو اور تم نے اس کو پا لیا؟ اس نے کہا ذوالنون، تم وقت پر آئے ہو، صحیح وقت پر آئے ہو، دیکھو اس کو پا لینے والے کیسے سچے ہوتے ہیں، اور سچے لوگ اس کو ملنے کے لیے یوں جاتے ہیں۔ فرمایا سچے لوگ محبوب کو ملنے کے لیے، اس کا ملنا بلا کیف ہے، میں ملنا تو نہیں بتا سکتی مگر یہ دکھا سکتی ہوں کہ سچے لوگ اس کو ملتے کیسے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری، قالت ہاکذا یموت الصادقون، سچے لوگ اس طرح مرتے ہیں اس کو ملنے کے لیے۔ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، پرواز کر گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سر پکڑ کے وہ دیر تک روتے رہ گئے، دیر تک روتے رہ گئے، اور میں دنگ رہ گیا کہ میرے دیکھنے نے کہا کہ تم صحیح وقت پر آئے ہو۔ واہ، دیکھ رہی تھی، اب اس کی ملاقات کا وقت آ گیا تھا۔ جب ملاقات کا وقت آیا تو کہا دیکھ سچے لوگ کیسے ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، چیخ ماری اور واصل بحق ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، تھوڑی دیر دنگ کھڑا رہا اس کی لاش کے سامنے کہ کیسے مر گئی۔ پھر میں آگے بڑھا کہ میں جائزہ لوں کہ میں اس کی تجہیز و تکفین کا، جنازے کا اہتمام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو جو ہی میں آگے بڑھا اس کی لاش غائب ہو گئی، اس کا جسم غائب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے اسی حال میں اس کو اٹھا لیا، اور وہ کہتے ہیں دیر تک اس کا جملہ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا اور کھٹکھٹاتا رہا میری سوچ کی دروازے کو، قالت ہاکذا یموت الصادقون، اس طرح سچے لوگ اس سے ملتے ہیں، اس طرح سچے لوگ اس سے ملتے ہیں، دیکھ اس طرح سچے لوگ اس سے ملتے ہیں۔